اور جس عبادت میں محبت نہیں وہ عبادت نہیں. اس لیے ہم محبت کی بات کرتے ہیں. یہ سمجھتے نہیں ہیں محبت کا جام پیو تب سمجھ میں آئے گی بات. محبت کی جام پیو تب سمجھ میں آئے گی بات. اس لیے ہم محبت کی بات یوں ہی نہیں کرتے ہیں. محبت سے اصابت اللہ کی صفت پیدا ہوتی. محبت سے اصابت اللہ کی صفت پیدا ہوتی. محبت خوف و رجا کا معدن. محبت انسان کو مقام رضا پر پہنچاتی ہے. محبت ادب و توقیر سکھاتی ہے. محبت اطاعت و اطاعت پر آمادہ کرتی ہے. صبر بھی وہی صبر ہے جس کی بنا محبت پر ہو. زہد بھی وہی زہد ہے جس کا منشا محبت ہو. حیا بھی وہی حیا ہے جس کی ولادت محبت سے ہو. الغرض محبت قوت القلوب ہے. محبت غذاء الارواح ہے. محبت حیات الابدان ہے. محبت دل کی زندگی ہے. محبت زندگی کی کامیابی ہے. محبت کامیابی کو مقام بڑا بتا فرماتی ہے. محبت مقام کو تقدیر تقا پر بٹھاتی ہے. ارے محبت قرآن ہے. محبت ایمان ہے. محبت احسان ہے. محبت ایران ہے. محبت اکرام ہے. محبت پہچان ہے. چھوڑ دو خاموش ہو جائے گا. چھوڑ دو ایسے خاموش ہو جائے گا. محبت پہچان ہے. اس بات کی پہچان ارے جس سے محبت ہوگی وہی نہ اس کا ذکر کرے گا. ہم کو رسول سے محبت ہے. ہم رسول کا ذکر کرتے ہیں. ہم کو غوث سے محبت ہے. غوث کی باتیں کرتے ہیں. ہم کو خواجہ سے محبت ہے. ہم خواجہ کی یادیں مناتے ہیں. ہم کو بڑے غازی بابا سے الفت ہے. اس لیے ان کی مجلس سے مناتے ہیں. جس سے محبت ہوگی وہ اسی کا نہ ذکر کرے گا. اسی کی نہ محفلیں سجائے گا. اسی کی نہ یادیں بنائے گا. جس کو محبت نہیں وہ کیا جانے عبادت کیا ہے. وہ کیا جانے عبادت کیا ہے. بنا محبت کے کوئی عبادت قبول نہیں. سنو ایک ہے اعمال اور ایک ہے ایمان. دو چیزیں ہیں. ایک ہے اعمال اور ایک ہے ایمان. نماز روزہ حج و زکات یہ اعمال ہے اور محبت رسول یہ ایمان ہے. رسول فرماتے ہیں انیس بے کسا ارشاد فرماتے ہیں. سارا سادو درگمندہ ارشاد فرماتے ہیں. رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں. شفیع المذنبین ارشاد فرماتے ہیں. انیس الغربین ارشاد فرماتے ہیں. خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہیں. راحت العاشقین ارشاد فرماتے ہیں. صاحب یاسین ارشاد فرماتے ہیں. محبوب رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں. لازم بنو احدکم حتی اکون احبا نہیں ہے رضوان بھی کمال بھی بندہ سے ادبئی. تم میں سے کوئی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ رسول کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب نہ آئے. رسول یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ جب تک تم زمین کے چپے چپے پر سجدہ نہ کرو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں فرما رہے ہیں. جب تک تم پورے سال روزے نہ رکھ لو تب تک تم مومن نہیں کہلا سکتے ہو. ایسا نہیں میرے رسول فرما رہے ہیں. تم ہر سال جا کر کے کعبے کا طواف کرو تبھی مومن کہلاؤ گے. ایسا میرے آقا نہیں فرما رہے ہیں بلکہ میرے آقا فرما رہے ہیں میری محبت ایسی ہو کہ تمہاری باپ کی محبت بھی غیر ختم ہو جائے. تمہاری اولاد کی محبت بھی حیض ہو جائے. دوستوں قریب کی محبت حیض ہو جائے. دنیا کی ساری محبتیں میری محبت کے آگے حیض ہو جائے. کسی کا نام ایمان. تو نماز روزہ حج و زکات یہ اعمال اور محبت رسول ایمان. عمل کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی. اگر عمل کی بنیاد پر جنت ملنا ہوتی تو آج ابلیس بہت بڑا جنتی ہوتا. آج جنتی ہوتا. زمین کے چپے چپے گوشے گوشے میں اس نے سجدہ کیا تھا. لیکن آج وہ جنت سے کوسوں دور جو جنت میں جھولا کرتا تھا
جنت پہ جھولا کرتا تھا، جس کا جنت مقام تھا، لیکن جب یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے عبادت میں محبت نہیں ہے تو جنت سے نکال کر جہنم میں اس کے مقام بنا دیا۔ نورے تقدیر، نورے رسالہ، خانقاہ دل شریف، خانقاہ صافی، صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی یہ معاملہ ظاہر ہوا کہ یہ بات تو رب نے جنت سے نکالا اور جہنم کا ٹھیکیدار بنا دیا۔ کیا بات، بے شک حق ہے۔ اگر محبت ہی کچھ نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ نماز خالص عبادت خدا کی، نماز خالص عبادت خدا کی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خالص عبادت خدا کی نہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں یہ کیسی عبادت ہے؟ اے نمازیوں، اے جماعت والوں، تم سے میں پوچھتا ہوں یہ کیسی عبادت ہے کہ ہم نماز خدا کی پڑھتے ہیں، عبادت خدا کی کرتے ہیں اور سلام مصطفیٰ کو کرتے ہیں؟ یہ کیسی عبادت؟ نکال دو، ہمت ہے تو نماز سے مصطفیٰ کے سلام کو نکال دو، نکال دو۔ عبادت خدا کی کرو اور سلام مصطفیٰ کو کرو۔ پتا چل گیا کہ بغیر رسول کے محبت کے کوئی عبادت تمہارے قبول نہیں۔ تم نے سمجھا ہے کیا محبت کو؟ محبت ہی عبادت ہے، اور جس عبادت میں محبت نہیں وہ عبادت نہیں ہے۔ اگر تمہیں نہ سمجھ میں آئے تو چلو مقام صحابہ میں پوچھو حضرت علی سے۔ عبادت و محبت میں جب تضاد ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ ایک طرف خدا کی عبادت اور ایک طرف رسول کی محبت ہے، تو مومن کس پر عمل کرے گا؟ کس پر عمل کرے گا؟ پوچھو حضرت علی سے۔ چلو مقام صحابہ میں، یہ مقام صحابہ ہے، حضرت علی کے زانو پر اللہ کے رسول سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، نیند سو رہے ہیں۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ نیند سو رہے ہیں، دنیا سمجھ رہی ہے کہ نیند سو رہے ہیں، مگر میرے آقا سونے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آقا فرماتے ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ سو رہے ہیں، ارے ہم سوئے تو غافل ہو جائے، ہم سوئے تو وضو ٹوٹ جائے۔ نیند سو جاؤ تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ لیکن میرے آقا نیند سوئے تو وضو نہ ٹوٹے۔ پتا چل گیا کہ میرے آقا سوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے تو پل کو اس لیے بند کر لی ہے کبھی کبھی تاکہ ہم غریبوں کو سونے کا سلیقہ آ جائے۔ چشم بیدار کے صدقے کے ہے بیدار نصیب، آپ جاگے ہیں ہمیں چین سے نیند آئی ہے۔ ارے ہم سوئے تو غافل ہو جائے، مگر میرے آقا سوئے تو فرماتے ہیں کہ میں حریم نور کے جلوے میں ہوتا ہوں، کہ دینِ آنکھ میں چلے فروزہ کی حیثیت سے رب کی بارگاہ میں خود رب بلا رب البلال کہتے وہ روح کی تسبیح کرنا۔ رسول کو آنکھیں بند کرتا ہوا دیکھ کر ان نادانوں نے اپنے جیسا سمجھ لیا، جس طرح کل مشرکین مکہ نے رسول کو مکے میں چلتا ہوا دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ لیا۔ کل مشرکین مکہ اور ابو جہل نے رسول کو مکے پر چلتا ہوا دیکھ کر، زمین پر چلتا ہوا دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ لیا تھا۔ کل ابو جہل بول رہا تھا مال حاضر رسول یا کلتان فی الاسواق، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، یہ بازاروں میں چلنے والا رسول نہیں ہو سکتا، یہ کھانا کھانے والا رسول نہیں ہو سکتا، یہ مزدوری کرنے والا رسول نہیں ہو سکتا۔ کل کا یہ ابو جہل رسول کو چلتا ہوا مکے میں دیکھ کر بولا تھا کہ یہ زمین پر چلنے والا رسول نہیں ہو سکتا۔ میں ان نادانوں سے کہوں گا ارے تم نے میرے آقا کو مکے میں چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، مدینے میں چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، دھرتی پر چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، زمین پر چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، فرش پر چلتے ہوئے ضرور دیکھا تھا، مگر آج کل متوں میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حدیث دور میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مقام کچھ میں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ارے وہاں چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جہاں جبرائیل ان کی بساتے پرواز چلتی ہوئے نظر آتی ہے۔ پورے تقدیر، پورے رسالہ،
आका को जमीन पर चलता हुआ देखकर अपने जैसा ना कहो। वो चलने के मोहताज नहीं थे, वो खाने के मोहताज नहीं थे, वो सोने के मोहताज नहीं थे। अरे वो तो जमीन पर इसलिए चले थे ताकि हर गरीबों को चलने का तरीका आ जाए, हर गरीबों को चलने का तरीका आ जाए। रसूल खाने के मोहताज नहीं थे, रसूल ने तो खाना इसलिए खाया था ताकि हम गरीबों को खाने का तरीका आ जाए। रसूल सोए नहीं थे, बल्कि रसूल को आंखें इसलिए बंद किए थे ताकि हम गरीबों को सोने का तरीका। सच पूछो तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अय्युकुम मिस्ली वजुत अमानी रब्बी वयस्री, तुम में कौन है मेरा जैसा? मुझको तो मेरा परवरदिगार खिलाया पिलाया करता है। तुम्हारी भूख दस्तरखान पर मिटा करती है, मेरी भूख हरीम नूर में मिटा करती है। तुम दस्तरखान पर आसूदा होते हो, मैं मुकामे तुझ में आसूदा होता हूं, इसलिए तुम्हें कोई मेरे जैसा नहीं। आज मेरे आका सो रहे, दुनिया कह रही है कि सो रहे। चश्म बेदार के सकते के है बेदार नसीब, आप जागे हैं हमें चैन से नींद आई है। आज मेरे आका सो रहे हैं, सूरज डूबने वाला है, नमाज असर का मामला है, हजरत अली कशमकश में है। या अल्लाह, एक तरफ खुदा की इबादत और दूसरी तरफ रसूल की मोहब्बत। एक तरफ खुदा की इबादत और दूसरी तरफ रसूल की मोहब्बत, किस पर अमल करूं? अगर इबादत पर अमल करूं तो मोहब्बत में कमी आ जाती है, और मोहब्बत पर अमल करूं तो इबादत कदा होता हुआ नजर आ रहा है, इबादत छूटता हुआ नजर आ रहा है। हजरत अली परेशान है, अली कशमकश में है, मगर थोड़ी देर के बाद हजरत अली की जज्बे अकीदत ने यह फैसला किया, ए अली, सूरज डूबता है तो डूबने दो, नमाज असर कदा होती है तो होने दो। अरे नमाज कदा होगी तो होने दो, आज नमाज असर कदा होगी, बाद में फिर हम इस कदा की अदा कर लेंगे। लेकिन मोहब्बत रसूल में कमी आ गई, इस मोहब्बत की कदर कयामत तक नहीं होती। मोहब्बत में ए अली, सूरज डूबता है तो डूबने दो, नमाज असर कदा होती है तो होने दो। अरे नमाज छूटेगी तो कल इस कदा की फिर अदा कर लेंगे, लेकिन मोहब्बत रसूल में कमी आ गई तो मोहब्बत की कदा कयामत तक नहीं हो सकेगी। हजरत अली ने मोहब्बत पर इबादत को कुर्बान कर दिया, सूरज डूब गया, नमाज असर कदा। दो फकरा हजरत अली पर, दो फकरा कहा गए नमाजियों, दो फतवा। लेकिन मेरे दोस्तों, जो रसूल की मोहब्बत पे कुर्बानी दे, उसे कदा और घाटे की क्या जरूरत? मेरे आका का करम देखो, सूरज डूबा, आंखों से आंसू चपके, अल्लाह के रसूल के रुखे अनवर पर जब पड़ा, आपने आंखें खोल दी। पूछा, अली अली मामला क्या है? हजरत अली ने क्या, या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं, बकौल गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। गौर से सुनिए भाई, जब मैं अपनी बोली बोलूं तो आप बोतल भी उड़ेल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, भाग सकते हैं स्टेज से, उछल कूद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जब रसूलुल्लाह की बोली बोलूं, हदीसे बेकसा की बोली बोलूं, रहमतुल आलमीन का पैगाम से करूं, तो आपकी रूह को बहुत बर्बाद होना चाहिए, इसलिए कि मैं रहमतुल आलमीन का बोली बोल रहा हूं, रहमतुल आलमीन का पैगाम, इसलिए खामोश के साथ बैठना चाहिए। आप जानते हैं, ड्राइवर अगर गाड़ी चलाता हुआ सो जाए तो किस बात का खतरा है? वहां जान जाने का खतरा है। ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ नींद सो जाए तो जान जाने का खतरा है। लेकिन इस बारगाह रसूल में, इस महफिल रसूल में अगर आपकी आंखें बंद हो गई और इधर उधर हरकत किया तो जान के जाने की खतरा नहीं, बल्कि ईमान जाने का खतरा। इसलिए आपकी रूह को गोश्त पर आवाज होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल के चेहरे मुबारक पर जब गर्म गर्म आंसू के कपड़े टपके, आंखें खोल दी, पूछा, अली क्या मामला है?
اس کا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، بقول غالب بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اے علی کچھ تو معاملہ ہے، یوں ہی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکے ہیں، اس کا یا رسول اللہ نماز کے جانے کا غم ہے، وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ نماز یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا رسول اللہ نماز آپ کی آنکھوں کا قرار ہے، آپ نے فرمایا ہے نماز ناد بندگی ہے، نماز استخارِ عبدیت ہے، نماز معراج مومن ہے، لیکن یا رسول اللہ ایسی ایک نماز کیا 1000 نماز بھی رسول کی محبت پر قضا کرتے ہیں، یعنی اگر نماز عصر قضا ہوئی ہے تو ہونے دیجیے، میں پھر بعد میں ادا کر لوں گا۔ اللہ کے رسول نے عالم خیال میں پوچھا چاند سے، پوچھا سورج سے، دل ہی دل پھر عالیہ ہوگا کہے گا کہ نا یہ کون حدیث میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی خاموشی آپ کی خاموشی بول رہی ہے، آپ کی خاموشی کہہ رہی ہے کہ رو رب کی بارگاہ میں فریاد کرو تب نہ رب کی رحمت تمہاری مشکل کا حل فرمائے گا۔ تو ظالم کہہ رہا ہے کہ یہ کون سی حدیث ہے، یہ رسول جو کہہ رہے ہو ایسا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ عالم خیال میں آپ فرما رہے ہیں۔ آج بھی کہیں نہ لیا ہو تو پھر یہ سن لے گا کیسٹ کو تو بولے گا یہ کون سی حدیث ہے جو رسول نے چاند سے کہا، رسول نے سورج سے پوچھا۔ غور کرو لفظ پر، اللہ کے رسول نے عالم خیال میں دل ہی دل میں پوچھا، دل ہی دل میں سوچا، یہ ہمارا یہ خیال ہے۔ اے سورج تو نے علی کا فیصلہ سن لیا، اب تو بتا تیرا کیا خیال۔ اللہ کے رسول نے دل ہی دل میں سورج سے پوچھا، اے سورج تو نے علی کا فیصلہ سن لیا، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ تو سورج وہیں سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ اپنے بچپنے کو یاد کیجئے، جب آپ بچپن میں دائیں حلیمہ کے پلے میں کھیلا کرتے تھے، جھولا کرتے تھے، ہاتھ اور پیر پھینکا کرتے تھے، تب ہم چاندے سورج کھلونا نور رحمت کا بن کر آپ کا دل بہلایا کرتے تھے۔ بچپن میں بلا حکم کے آپ کے اشارے پر چلے ہیں، آج حکم تو دیجیے۔ جبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے آقا یاد کیجئے ہم چاندوں سورج کھلونا نور کا بن کر آپ کا دل بہلایا کرتے تھے، تو جب بچپن میں بلا حکم کے اشارے پر آپ کے اشارے پر چڑے ہیں، آپ حکم تو دیجئے، حکم پا کر آپ کے فرمان پر عمل کرنا، ناز غلامی کو اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، سورج واپس پلٹ آیا، سورج واپس پلٹ آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی جو رسول کی محبت میں قربانی دے اسے قضا کی کیا ضرورت ہے، وہ سورج حاضر ہے، نماز عصر قضا نہیں، ادا کر لو، ادا کر لو، اور حضرت علی نے نماز عصر ادا کر آج کا اگر ہوتا وہاں بھی 24 نمبر تو بولتا اٹھیے نماز پڑھ دے دیجیے، نماز فرض ہے۔ دیکھا آپ نے میرے دوستوں، مقام مصطفیٰ کو سمجھو، مگر مقام مصطفیٰ کو سمجھو گے کیسے؟ جس دل میں محبت نہیں وہ عظمت کو کیا سمجھے؟ جس دل میں محبت نہیں، جس کا سینہ محبت رسول سے خالی ہو، اس سینے میں محبت کہاں سے آئے گا؟ اس سینے میں تو کینہ بھر جائے گا۔ کیا سمجھے گے؟ محبت رسول ہو تب نہ عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو چلو تھوڑا سا میں تجھے ہلکی سے جھلک دکھاتا ہوں، تھوڑا سمجھاتے ہوئے چلتا۔ اور حاجیوں سے پوچھو، مکہ کا نظارہ دیکھو، یہ حج ہے کیا؟ ہم نے جب غور کیا تو دیکھا یہ بھی ایک عجب تماشا ہے، عجب تماشا ہے میرے محبوب کا، میرے محبوب کی عظمت کا سمجھ لیجیے کہ دکھانا ہے، میرے محبوب کی عظمت کو دکھانا ہے، اور حج کچھ نہیں ہے، اور حج کچھ نہیں ہے۔ حج نام کس کا ہے؟ میرا میں آ جائیے، عرفات میں قیام کیجیے، مزدلفہ میں وقوع کیجیے، اسی کا تو نام ہے۔ حج کا موسم آیا، حاجیوں چلو مقام مینا میں چلو، سارے حاجی مقام مینا میں جمع ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، حاجیوں مقام عرفات میں چلو، عرفات کی میدان چلو، وہاں قیام کرو۔ سارے حاجی بستر لپیٹے چلے گئے،
अरफात के मैदान में चले गए, वहां कयाम किए, अब इबादत कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यकायक फिर मेरे आका का ऐलान होता, ए हाजियो, नमाज पढ़ रहे हो, तस्बीह तहलील कर रहे हो, अल्लाह के जिक्र और फिक्र में मशगूल हो, मगर मेरा होता है कि नमाज मगरिब मत पढ़ो, नमाज मगरिब छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? है कोई वहाबी जो आ जाए कि नहीं मैं अरफात में मगरिब का नमाज कज़ा नहीं करूंगा, पढ़ करके जाऊंगा। है कोई हाजी की किसी का देवबंदी और मर्जी की हिम्मत है? मेरे आका कह रहे कि नमाज मगरिब कज़ा कर दो, नमाज मगरिब छोड़ो। किसी नजदीक वहाबी की हिम्मत नहीं कि वो नमाज मगरिब पढ़ ले। सारे लोगों ने नमाज मगरिब छोड़ दिया। ये नहीं कह रहे कज़ा करो, कह रहे छोड़ दो, सब लोगों ने छोड़ दिया। फिर यकायक हुक्म होता है कि मुजदलफा में वकू करो, चले जाओ मुजदलफा में ठहरो। अब सारे हाजी मुजदलफा आ गए हैं, मुजदलफा में वकू किए हुए हैं, ठहरे हुए हैं। अब मगरिब का वक्त नहीं है, ऐशा का वक्त है। मगरिब का वक्त नहीं, ऐशा का वक्त है कोई ऐसा मुफ्ती जो फतवा दे दे कि ऐशा के वक्त में मगरिब की अदा पढ़ लो और जोहर के वक्त में फजर की अदा पढ़ लो? ऐसा है? फजर के वक्त में फजर पढ़ो, जोहर के वक्त में जोहर पढ़ो, मगरिब के वक्त में मगरिब पढ़ो, ऐशा के वक्त में ऐशा पढ़ो। लेकिन अब देखो ये ऐशा का वक्त है, मगरिब का वक्त नहीं है, मगरिब का वक्त खत्म हो गया है। अब मगरिब अदा का नहीं, कदा का वक्त है। लेकिन मेरे आका का यकायक ऐलान होता है, ए हाजियो सुनो, मगरिब का वक्त नहीं है, अब ऐशा का वक्त है। अब अदा का वक्त नहीं मगरिब, मगरिब कदा का वक्त है। लेकिन सुनो,